Message TV. This is your channel. This is your channel. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہماری بہن ماریا امریکہ سے کرتی ہیں کہ میں انڈین ہوں اور میری شادی یو ایس میں آ کے امریکہ میں آ کے ہوئی ہے. اب میرے میاں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوال سے لگ رہا ہے یہ پردہ کرتی ہیں کہ میں بھی سب عورتوں کی طرح جو یہاں رواج ہے وہ لباس پہنوں, ان کے ساتھ ڈانس پارٹیز اور کلبوں کے اندر جاؤں, جبکہ مجھے ان کاموں سے سخت نفرت ہے, ہمیشہ اللہ سے ڈرتی ہوں. مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ میرے میاں مان جائیں. اگر یہ میرا یہ پیغام ہمارے ان بھائی تک پہنچے, اور انشاءاللہ پہنچے گا, تو ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے آپ کو ایسا ساتھی دیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو گھر میں رحمتیں لانا چاہتا ہے, جو برکتوں کے در کھلوانا چاہتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. اس پر آپ کو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ آپ کو ہم خیال نہ صحیح لیکن آپ کا خیال رکھنے والا ساتھی ملا. مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ان بہن کا سوال سن کے کہ اللہ سے ڈرتی ہوں. کتنا بڑا لفظ ہے, اللہ سے ڈرتی ہوں. آج اللہ کا ڈر ہی تو ختم ہو گیا ہے. اللہ کا ڈر ہو تو کوئی گناہ کوئی کر سکتا ہے. اللہ کا ڈر ہو تو چور چوری کر سکتا ہے. اللہ کا ڈر ہو ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے. جب اللہ کا ڈر ہی پیدا ہو گیا تو دنیا میں نظام سارا فساد ختم ہو جائے گا. اللہ کا ڈر ختم کر دو, ڈر نہ رہے, پوری دنیا کو کوئی امن نہیں دے سکتا, کوئی کامیابی سکون چین دے نہیں سکتا. اور اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو تو پوری دنیا میں کوئی فساد برپا نہیں کر سکتا. تو بھائی آپ تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور ان بہن کے لیے یہی ہے کہ اللہ سے مانگو, پیار محبت سے سمجھاؤ, اور اپنے شوہر کو منت سماجت بھی کرنی پڑے تو کرو, خوب خدمت کرو. اور آخرت کی تذکرہ کبھی کبھی, ہمیشہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناچ گانے سے ہٹ کے اگر کہیں دوستوں کی دعوت کی محفل میں جانا ہے تو آپ اپنے حجاب میں نقاب میں آپ ساتھ جائیں, بالکل بھی انکار نہ کریں. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے شوہر یہ کہیں کہ یہ میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتی ہے, کہ میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی ہے, کہ یہ چونکہ انڈیا سے نا, اب وہ انڈیا سے آئی ہیں, میں یو ایس میں رہتا ہوں, تو میرے ساتھ یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی, تو خدا نہ خواستہ کہیں اس کا نقصان علیحدگی کی صورت میں نہ ہو. تو آپ کوشش کیجئے کہ جس حد تک اجازت ہے اس حد تک آپ بھی رکاوٹ مت ڈالیے, اور آپ اپنے شوہر کا خوشی میں ساتھ دیجئے, باہر جائیے, گھومیے پھریے, اور اپنی زندگی کو خوش و خرم رکھنے کے لیے ان کا ساتھ ضرور دیجئے. بالکل گھر میں بھی پابند مت رہیے, بند ہو کے مت بیٹھ جائیے. ہاں یہ نہیں کہ ناچ گانے میں کلبز وغیرہ جیسے ڈانس پارٹیز وغیرہ, ان میں آپ احتیاط کریں. آپ کہیں کہ مجھے شرم آتی ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, یا کسی بھی اللہ کا ڈر ہے, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ تو ہم سے غافل نہیں ہے. اور آپ سے بھائی یہی گزارش کروں گا, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایسے اس معاشرے میں دکھ اور درد پڑے ہیں کہ بیچارہ منتیں کرتا رہ گیا اور چھوڑ کے چلی گئی. بچے بھی برباد ہو گئے, پورا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا, رستے الگ کر لیے صرف اس وجہ سے کہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں تھی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ نے ایسا ساتھی دیا, اور پھر یہ آپ کی نسل کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. آپ کی جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے ماں کا دیندار ہونا, کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ماں کی گود ہی تو پہلا مدرسہ ہے. اصل مدرسہ, بنیاد جو بنتی ہے کسی بھی انسان کی تربیت کی, وہ ماں کی گود سے بنتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فانما ابواہ, یہ ماں باپ ہی تو ہیں, اور سب سے پہلے ماں ہے. کہ ماں کی گود میں نے ایک آرٹیکل پڑھا, اب یہ اسلامی اعتبار سے تو مجھے نہیں معلوم اس کی کیا حقیقت ہے کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ایسا, لیکن وہ سائنسی اعتبار سے یہ لکھا ہوا تھا کہ جب بچہ
ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں جو سنتی ہے، جو بولتی ہے، جو سوچتی ہے، اس کے اثرات منتقل ہوتے رہتے ہیں، اس بچے کے مزاج پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. تو جو ماں نافرمانی میں زندگی گزارے گی، اولاد کہاں فرما بردار ہوگی؟ جو اللہ کا فرما بردار نہ ہوا وہ آپ کی کیا مانے گا؟ جسے اللہ کی پرواہ نہیں وہ آپ کی کیا پرواہ کرے گا؟ ایک دن آئے گا کہ وہ ٹھوکر مار کے اس گھر کو چلا جائے، تھوڑا سا بڑا ہوگا، تھوڑا سا قوت طاقت والا، کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے گا، آپ کچھ بھی نہیں ہوں گے، نہ ماں کچھ ہے نہ باپ کچھ ہے. اسی معاشرے میں ماؤں کو گھسیٹا گیا ہے، اسی معاشرے میں باپ کا گریبان پکڑا گیا ہے، اسی معاشرے میں ماں باپ کو قتل کیا گیا ہے. تو بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو ایسا ساتھی دیا ہے کہ جس سے آپ کی نسل بھی محفوظ ہو سکتی ہے اور آپ کا گھر بھی محفوظ ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سیم کیس کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایئر فورس میں تھے، تو وہاں سے ان کی اہلیہ کا یہ کوشچن کہ جی ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے آفیسرز کی جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں جانا ضروری ہوتا ہے. تو وہ جو آپ نے کچھ دیر پہلے خدمت والی بات کی، تو ان بہن نے 2 کام کیے. کہنے لگی ایک تو میں نے تہجد کی نماز اس دن سے شروع کر دی جب میری شادی ہوئی اور مجھے پتہ لگا مجھے یہاں جانا پڑے گا، ہم بڑے باپردہ خاندان. اور دوسرا میں نے تہجد میں اللہ سے مانگا اور اپنی خدمت کو اور بڑھا دیا. وہ جو کام کہتے تھے میں دوڑ کے کرتی تھی. تو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ نہ صرف انہوں نے مجھے وہاں جانے سے کہنے سے روک دیا بلکہ ان کی اپنی زندگی تبدیل ہونا شروع ہوئی. اور اب میں ان کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ وہ داڑھی ہے، جماعت میں وقت لگ چکا ہے، گھر میں ایک دینی ماحول آ چکا ہے.